وان محمد نزیحا میعتا دلوین الا سلاسی میعتن، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے مقابلے میں آسان کام دیا ہے بظاہر۔ ان کے نزدیک 200 سے 300 ڈول تک نکال دیا جائے۔ وہ کیوں 200 300 بیان کر رہے ہیں؟ کانہو بنیا قولہ علی ما شاہدہ فی بلدہ، کانہو بنا قولہ، گویا کہ انہوں نے اپنے قول کی بنیاد رکھی ہے اس پر جو انہوں نے اپنے شہر میں مشاہدہ کیا۔ اپنے شہر میں دیکھا انہوں نے کہ تقریباً اتنے ہی گہرے کنویں ہوتے ہیں، لہذا انہوں نے ایک لم سم قول بتا دیا کہ 200 سے 300 ڈول نکالنے سے کنویں کے خالی ہونے کا حکم لگ جائے گا، کنویں کے پاک ہونے کا حکم لگ جائے گا۔ اس سارے پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا پورا پانی پہلے معلوم کیا جائے کتنا ہے۔ ان ابی حنیفہ، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فی الجامع صغیری فی مثلہ، جامع صغیر میں اسی کی مثل ہے، اسی کی مثل مسئلے کے بارے میں ہے، ینزہو کہ پانی نکالا جائے گا، حتی یغلبہم الماء، یہاں تک کہ پانی ان پر غالب آ جائے۔ یہاں تک کہ پانی گندے پانی پر غالب آ جائے۔ وَلَمْ يُقَدَّرِ الْغَلَبَةُ بِشَيْءٍ كَمَا هُوَ دَابُهُ، اور غلبے کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوتی، غلبے کے لیے کوئی مقدار مقرر نہیں ہوتی، جیسا کہ یہی طریقہ کار ہے۔ وکیل یؤخذ بقول رجلین، بعض علماء نے چار طریقے تو ہو گئے نا، دو امام ابو یوسف کے، ایک امام محمد کا، ایک امام اعظم کا، بعض نے ایک پانچواں طریقہ بھی بیان کیا، یؤخذ بقول رجلین، دو شخصوں کی بات کو لیا جائے گا، دو شخصوں سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ کتنا پانی لگتا ہے کنویں کے اندر، کتنا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن دو کیسے لوگ ہوں گے؟ لہما بصارۃ فی امر الماء، جنہیں پانی کے معاملے میں مہارت حاصل ہو، پانی کی مقدار جانچنے میں دو ماہر لوگوں سے رائے لی جائے گی۔ وہذا اشبہ بالفقہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ والی بات جو ہے، دو لوگوں سے رائے لینا، یہ فقہ کے زیادہ مشابہ ہے، فقہ کے زیادہ قریب ہے، یعنی صاحب ہدایہ کو یہ والا قول زیادہ پسند ہے۔ وَإِنْ وَجَدُوا فِي الْبِئْرِ فَارَّةً أَوْ غَيْرَهَا، اگر لوگوں نے کنویں میں چوہا یا اس کے علاوہ کوئی چیز پائی، وَلَا يَدْرِي مَتَى وَقَعَتْ، انہیں نہیں سمجھ آتا کہ کب گرا ہوگا، وَلَمْ يَنْتَفَخَا، اور وہ پھولا بھی نہیں ہے ابھی، اعادہ صلاۃ یوم ولیلۃ، تو ایک دن اور رات کی نمازیں اعادہ کر لیں گے، یعنی 5 نمازوں کا اعادہ کر دیں گے۔ کب؟ اذا کانوا تودعوا منہا، جبکہ انہوں نے اسی کنویں کے پانی سے وضو کر کے وہ نمازیں پڑھی ہوں۔
वगसलू कुल्ल शैइन असाबहु माउहा, और हर उस चीज को धो लेंगे कि जिस चीज को इस कुएं का पानी लगा है। व इन कानत कद इन तफखत उन तुफिकत औ तुफुस्सिखत, अगर वो चूहा फूला हुआ है या फट गया है, जब लोगों ने देखा है तो उस वक्त उन्हें फूला हुआ मिला है, फटा हुआ मिला है। आदा आदू सलाता सलासती अय्यामिन व लयालिहा, तो 3 दिन और 3 रातों की नमाजों का इयादा करेंगे। वही सूरत के अगर इस कुएं के पानी से वुजू करके पढ़िए। हाजा इंदा अबी हनीफा था। ये सारी तफसील इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक है। कौन सी तफसील? अगर बगैर फटा हुआ पाया है, बगैर फूला हुआ पाया है, तो 1 दिन 1 रात की नमाजों का इयादा करेंगे, और अगर फूला हुआ या फटा हुआ पाया है तो 3 दिन 3 रातों की नमाजों का इयादा करेंगे। जबकि काला साहिबैन फरमाते हैं लईसा अलैहिम इयादतु शै, उन पर किसी नमाज का इयादा लाजिम नहीं है, हत्ता यतहक्ककु अन्नहा मता वक़अत, यहां तक कि ये बात साबित हो जाए कि कब गिरा था। जब ये साबित हो जाएगा कि इस वक्त गिरा था, तो वो 1 दिन बनता हो या 4 दिन बनते हो या 5 दिन बनते हो, अब जितने का साबित हुआ है उतना इयादा करना होगा। लेकिन अगर कोई साबित नहीं हुआ तो भले फूला हुआ है, फटा हुआ है, कोई भी सूरत है, इयादा करने की हाजत नहीं है। उसकी वजह मैंने अभी पीछे आपको बताई थी कि हो सकता है वो फूला बाहर हो और फूलने के बाद जो है उसको किसी जानवर ने अंदर गिरा दिया हो। अच्छा जी, तो अगर कंफर्म होगा कि कब गिरा है कुएं के अंदर, उस वक्त साहिबैन कहते हैं कि जो वक्त साबित हो जाएगा उतने ही वक्त की नमाजों का इयादा करना होगा। अब वो 2 दिन बने, 3 दिन बने, 5 दिन बने, लेकिन अगर साबित नहीं होता तो सिर्फ अंदाजे से कि जी फूला फटा है तो 3 दिन हो गए होंगे, नहीं फूला फटा तो 1 दिन हुआ होगा, तो अंदाजे से नमाजों के इयादे का हुक्म नहीं दिया जाएगा। सही है जी, अंदाजे से जो है इबादतों को, तहारतों को गलत नहीं कहा जाता जब तक कि कंफर्म ना हो जाए, कसम खाने की कैफियत ना बन जाए कि ऐसा हुआ है। चलें इनकी दलीलें शुरू करते हैं। लियन्नल यकीना ला यज़ूलु बिश्शक्की, ये एक उसूल है फिक्र का। यकीन शक से खत्म नहीं होता। यहाँ पे ये साहिबैन की दलील है, यकीन शक से खत्म नहीं होता। तो उन्हें यकीन है हमने वुजू किया है, उन्हें यकीन है हमने नमाज पढ़ी है। अब शक है कि जिस पानी से वुजू किया है वो नापाक तो नहीं था। अब शक है कि जो नमाज पढ़ी है वो नापाक पानी से वुजू करके तो नहीं पढ़ी। तो शक की बिना पर यकीन को खत्म नहीं कर सकते। उनकी नमाजें, उनके वुजू यकीन के साथ हैं, लिहाजा वो अदा हो चुके हैं। उनकी अदायगी को शक की बुनियाद पे खत्म नहीं किया जा सकता। वसारा कामन रआफी सौबिही नजासता, ये आप ऐसे समझ लें जैसे किसी शख्स ने अपने कपड़े पर नजासत देखी। वला यदरी, उसे नहीं मालूम, मता असाबत, ये नजासत कब लगी थी। तो शरन क्या हुक्म होता है कि जब देखी है उस वक्त से कपड़ा नजस शुमार होगा, नापाक शुमार होगा।
جو پتہ ہی نہیں ہے اس پر حکم نہیں لگے گا. لی ابی حنیفہ تھا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل بھی بڑی سمپل سی ہے، سادے سی ہے. فرماتے ہیں ان للموت سببا ظاہرا، موت کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے. ویسے تو موت تقدیر الہی سے ہے، حکم الہی سے ہے، لیکن اس کا ایک ظاہری سبب بھی ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو ظاہری سبب نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ هو الوقوع فی الماء، پانی میں گرنا. فَيُحَالُ بِهِ عَلَيْهِ، لہذا موت کو اسی وقوع پر محمول کیا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا کہ اس گرنے کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے. الا ان الانتفاخ دلیل التقادم، مگر یہ کہ پھول جانا پرانا ہونے کی دلیل ہے. مرنے کے بعد جب جسم کو وقت گزر جاتا ہے، جسم پرانا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پھولتا ہے، تو پھول جانا پرانا ہونے کی دلیل ہے. فَيُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ، لہذا تقادم کی مقدار مقرر کی جائے گی 3 کے ساتھ. وَعَدْمُ الْانْتِفَاخِ وَالتَّفَسُّخِ دلیل قرب العہد، جبکہ پھولا پھٹا نہ ہونا زمانے کے قریب ہونے کی دلیل ہے. پھولا پھٹا نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ابھی گرا ہوگا، زیادہ ٹائم نہیں ہوا اس کو گرے ہوئے. فَقَدَّرْنَاهُ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، لہذا ہم نے قرب عہد کو مقرر کر لیا ہے 1 دن اور 1 رات کے ساتھ. لِأَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ سَاعَةٌ، کیونکہ اس سے کم جو ہوتی ہیں وہ گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ لمحات ہوتے ہیں. لا يمكن ضبطها، ان کا ضابطہ مقرر کرنا ممکن نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جب قرب کی بات ہے، قرب عہد کی بات ہے کہ یہ قرب عہد کی دلیل ہے، تو پھر 1 دن سے قریب کا وقت بھی تو ہو سکتا ہے. آدھے دن کا وقت مقرر کر لیں، چوتھائی دن کا وقت مقرر کر لیں، یہ بھی قرب عہد بنے گا. تو اس کا جواب دیا کہ مادون ذالک ساعتن، 1 دن اور 1 رات جو ہے اس سے کم جو وقت ہوتا ہے وہ اصل میں گھڑیاں ہوتی ہیں، ان کو منضبط کرنے کی، ان کا اصول بنانے کی، ان کو مقرر کرنے، ان کا مقرر کرنا ممکن نہیں ہوتا، ان کا ضابطہ بنانا ممکن نہیں ہوگا. وَأَمَّا مَسْأَلَةُ النَّجَاسَةِ فَقَدْ قَالَ مُعَلَّى هِيَ عَلَى الْخِلَافِ، نجاست والا جو مسئلہ ہے، نجاست والے مسئلے سے کیا مراد ہے؟ جو کپڑے میں نجاست لگی ہوئی. جی، نجاست والا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں معلّہ نے کہا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. دلیل اختلافی مسئلے کو نہیں بنایا جاتا، دلیل بنایا جاتا ہے مسلمہ مسئلے کو. بھئی میرا اور آپ کا اختلاف ہو گیا ہے، میرا اور فیاض کا اختلاف ہو گیا ہے کسی معاملے میں. اب اس اختلاف میں اگر میں کوئی دلیل دوں گا تو میں وہی دلیل دوں گا نا جو فیاض کے نزدیک اتھینٹک ہوگی، فیاض کے نزدیک درست ہوگی. یا میں اس بات کو دلیل بنا لوں گا
کہ جس بات میں ویسے ہی فیاض کا مجھ سے اختلاف ہے، وہ تو دلیل نہیں بن سکے گا، اس میں تو پہلے ہی ان دونوں کا اختلاف ہے، اس کو دلیل کیسے بنائیں گے؟ تو معلیٰ نے کہا کہ یہ جو نجاست والا مسئلہ صاحبین کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا، یہ تو ویسے ہی اختلافی ہے۔ فَيُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ فِي الْبَالِ وَبِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي التَّرَى، کیونکہ یہ جو نجاست والا مسئلہ ہے، اگر پرانی نجاست ہے، اگر نجاست پرانی ہے، سوکھ گئی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ اس کو کافی ٹائم ہو گیا ہے، تو پھر اس کی مقدار مقرر کی جاتی ہے 3 کے ساتھ، 3 دن اور راتوں کے ساتھ۔ اور اگر تازی ہے فطری، تو اس میں 1 دن اور 1 رات کے ساتھ مقرر کی جاتی ہے۔ لو سلما، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ چلیں یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ اختلافی نہیں ہے، چلیں جی یہ دلیل بن سکتی ہے۔ فَالصَّوْبُ بِامْرَاءِ عَيْنِهِ، تو کپڑا آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وَالْبِئْرُ غَائِبَةٌ عَنْ بَصَرِهِ، جبکہ کنواں آنکھوں سے غائب ہوتا ہے، اوجھل ہوتا ہے۔ فَيَفْتَرِقَانِ، لہذا دونوں میں فرق ہوگا۔ کپڑا تو سامنے سامنے ہوتا ہے، کوئی بھی سامنے سے گزرے گا اس کی نظر پڑ جائے گی، جس نے پہنا ہوا ہے اپنی نظر پڑ جائے گی۔ کنویں کے اندر تو ہر ایک نہیں جھانکے گا نا، گزرنے والا، آنے جانے والا، بلکہ پانی نکالنے والا بھی کئی مرتبہ نہیں جھانکے گا۔ تو اس کا اور کپڑے کا مسئلہ الگ الگ ہے، ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہے جی، میٹنگ ختم کرتے، نئی میٹنگ جوائن کریں۔ السلام علیکم۔